الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وقال الله تبارك وتعالى والذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وقال الله تبارك وتعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لو. صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، ہم لوگ دنیا کے انسانوں کے پروگرام کو چاہے وہ مولانا ہو، قاری ہو، مفتی ہو، وقت کا بادشاہ ہو، وہ دھارا سبھی اور ایم ایل اے ہو، یا وہ راشٹرپتی ہو، اخباروں میں، ٹیلی ویژن میں، سوشل میڈیا اور واٹس ایپ پر سارے انسانوں کے پروگرام ہم سب دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ فلاں کا وہاں پروگرام ہے، فلاں کا وہاں پروگرام ہے، مگر آج تک کوئی یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پروگرام کیا ہے. اگر یہ مسئلہ ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کا پروگرام کیا ہے تو دنیا میں بھی زندگی گزارنے میں سکون ملے گا، راحت ملے گی، اور مرنے کے بعد بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے، یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جائیں. اور جو اللہ تعالیٰ کا پروگرام نہیں سمجھا، دنیا میں بھی آپ کو کبھی دنیا کی دولت، تندرستی، عزت، شہرت دل کا سکون کبھی نہیں دے سکتی. دل کا سکون جو ہے، زور سے بولو بے شک، وہ اللہ کی یاد سے ملتا ہے، گناہوں سے بچنے سے ملتا ہے. اور مرنے کے بعد بھی آپ کو آرام رہے گا ہمیشہ ہمیشہ. قیامت تک اٹھو جب آپ، تب بھی آپ کو قبر میں راحت، جب اللہ تعالیٰ کے پروگرام کو سمجھ لو گے. مرنے کے بعد جب قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وہاں سے جنت میں پہنچنے تک آپ کو راحت ہی راحت، اور جنت میں پہنچنے کے بعد تو راحت ہی راحت. اللہ تعالیٰ کے 3 پروگرام یہ سمجھ لیجیے آپ. دنیا میں ماں کے پیٹ سے پہلی بار پیدا کرنا، یہ پہلا پروگرام. دوسرا پروگرام ہے سب کو موت دینا، اور تیسرا پروگرام ہے، ذرا زور سے بولو بے شک، اگر سچے مسلمان ہو تو زور سے بولو بے شک، قیامت کے دن سارے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا.
یہ اللہ تعالیٰ کا پروگرام ہے، اور دوبارہ اس لیے پیدا کریں گے حساب و کتاب کے لیے۔ دنیا میں کس نے کس پر ظلم کیا تو ظالم کو ظلم کے کٹہرے میں وہ کھڑا کریں گے، اور جس نے ظلم کھایا اس مظلوم کو جنت میں آباد کریں گے۔ وقت کا بادشاہ بھی ظلم کرتا ہو تو وہ بھی چھوٹنے نہیں پائے، وہ تھوڑے وقت کے لیے بادشاہ ہے، مگر زور سے بولو بے شک وہ اللہ کا بندہ تو ہے، اس کو بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، زندگی کا جواب دینا ہے۔ نبیوں کو نہیں چھوڑا جائے گا اپنی امت کے بارے میں حالات پوچھنے کے لیے، تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ وقت کا بادشاہ کیا چیز ہے؟ تو آپ سمجھ لیجیے، آپ 3 پروگرام اللہ تعالیٰ کے: ماں کے پیٹ سے پیدا کرنا، چیلنج کے ساتھ موت دینا، اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا، اور حساب کتاب مانگنا۔ یہ 3 میں سے 2 تو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ انسان ماں کے پیٹ سے پیدا بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم پر، اور سب کو موت بھی دیتا ہے۔ موت میں فقیر بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، بیمار بھی ہے، تندرست بھی ہے، گورا بھی ہے، کالا بھی ہے، مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، عزت والا بھی ہے اور بے عزت بھی ہے، بے پیسہ بھی ہے اور پیسے والا بھی ہے، شہرت والا بھی ہے اور بن شہرت والا بھی ہے۔ ذرا زور سے بولو بے شک سب کو موت دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ کوئی فرق نہیں، رتی برابر بھی ان کے معاملے میں کوئی فرق نہیں۔ بڑے سے بڑا عالم اور علامہ ہو، نبیوں کو موت دے دی تو میں اور آپ کیا چیز؟ تو 2 پروگرام تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں۔ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے دنیا میں تو سب کچھ بنا کر پیدا کر دیا، نام و نشان نہیں تھا ہمارا بدن بھی نہیں تھا اور ہماری روح بھی نہیں تھی، دونوں کو نئے سرے سے نیو برانڈ پیدا کیا، جب کچھ نہیں تھا اس میں سے پیدا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تیسرا پروگرام تو بہت زیادہ آسان، دوبارہ زندہ کرنا، اور وہ اس لیے آسان ہے کہ پہلی بار جب تم کو ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تو تمہارا بدن بھی میرے پاس نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن، تمہاری روح بھی نہیں تھی، تمہاری جان اور آتما بھی نہیں تھی، میں نے اپنے حکم سے پیدا کیا۔ جب کچھ ہی نہیں تھا، مٹیریل ہی نہیں تھا، تو ہم نے تم کو آسانی سے پیدا کر دیا۔ اب تو مرنے کے بعد پورا مٹیریل میرے قبضے میں ہے۔ تمہارا بدن کا کان کا حصہ مٹی بن کر کہاں پڑا ہوا ہے؟ قرآن پاک میں۔ ناک کا حصہ مٹی اور ذرہ ذرہ بن کر کہاں پڑا ہوا ہے؟ تمہارے ناخون مٹی بن کر کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ قبرستان میں ہے تو قبرستان میں، قبرستان میں پانی کا سیلاب آ گیا، یا برس ہا برس کے بعد قبریں مٹ گئی، لوگوں نے زمینیں خرید لی، لوگوں نے قبرستان بیچ دیے، اور جو خدا جانے کیا کیا کر دیا، وہاں بلڈنگیں بن گئی۔ یا پانی آیا سیلاب کا، ریل کا، اور تمہاری باڈی کو بہا کر لے گیا سمندروں میں یا جنگلوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تمہارے کان میں اگر 1000 ذرے بنتے، 1000 حصے ٹکڑے مٹی بن کر، ایک ٹکڑا ایسٹ میں ہو، پورب میں ہو، ایک پشچم میں ہو، ایک اتر میں ہو، ایک دکن میں ہو، کان کا ہزاروں ہو، فرمایا کون سے بندے کا اور بندی کے کان کے 1000 حصے زندگی کے پوری دنیا کے کس کس کونے میں ٹکڑا ٹکڑا بن کر پڑا ہوا ہے؟ اللہ فرما رہے میری عزت کی قسم مجھے معلوم ہے کہ تمہارا بدن کا حصہ، زور سے بولو بے شک، کہاں پڑا ہوا ہے؟ مجھے معلوم ہے۔ تمہاری آنکھیں تو جو چیز سامنے آتی وہ دکھتا ہے، کبھی کبھی سامنے کی چیز میں بھی تم غلطیاں کھاتے ہو۔ آیت الکرسی آپ پڑھتے ہو، آیت الکرسی، اس میں یہ فرمایا گیا کہ آسمان و زمین کا کوئی ذرہ میری نظر سے باہر نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ پہاڑ پہ جاؤ، کوئی پہاڑ پہ، اس کی نیچے کی کھائی میں، چٹانوں اور پہاڑوں کے نیچے، صحیح حدیث میں، چھوٹی چھوٹی کیڑیاں اور چیونٹیاں چلتی ہے۔ وہ چیونٹیوں کی بات چھوڑو، ان کے چلنے کی آہٹ اور آواز کو بھی جانتا ہوں کہ اس کے چلنے کی آواز کیسی۔ آپ سوچ لو کتنی بڑی ذات ہے اللہ کی۔
پہلی بار پیدا کیا تو تمہارا یہ خوبصورت بدن میرے پاس نہیں تھا، تمہاری روح بدن میں ڈالی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے میں، سورہ یاسین شریف میں 4 مہینے میں ماں کے پیٹ میں بدن تیار کیا ہم نے، 5واں مہینہ شروع ہوا بدن میں پہلی بار ہم نے جان ڈالی، بچے میں حرکت آئی، ماں کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا، پہلی بار میں کوئی جان نہیں تھی، پہلی بار ہم نے ہی جان ڈالی۔ پورا مجمع زور سے بولو، پہلی بار کس نے جان ڈالی؟ ذرا زور سے بولو نا بھائی، اللہ نے۔ اللہ فرما رہے جو پہلی بار جان ڈال کے تم کو پہلی بار نیو برانڈ پیدا کر سکتا ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا، اب تو بدن کا مٹیریل زمین میں پڑا ہوا ریڈی ہے، تیار ہے، اور کہاں کہاں پڑا ہوا ہے وہ بھی مجھے خبر ہے۔ فرمایا 1 سیکنڈ میں سارے ذروں کو حکم کروں گا کہ جمع ہو جاؤ، اور پھر جو روح تیار ہے تمہاری مرتے وقت ہم نے نکال لی تھی اور آسمانوں پہ لے گئے تھے، قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے جتنے قبرستانوں میں مردے سوئے ہوئے ہیں، جاندار ہو، جانور ہو یا انسان ہو یا کوئی مخلوق ہو، حدیث صحیح میں آسمانوں سے پانی برسے گا ایک قیامت سے دن، جب دوبارہ زندہ کرنے کا وعدہ ہوگا تو ایک بارش آئے گی اور سارے مردے، حدیث میں آتا ہے جیسے کیلے کا جھاڑ کیسے کھڑا ہو جاتا ہے، ایسے مردے سارے زندہ ہو کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ ابھی میں نے اور آپ نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، جب کچھ نہیں تھا تو آسانی سے بدن بھی پیدا کر دیا، جان ڈال کے ہم کو زندہ کر دیا، تو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں آسمانوں سے برسات برساتا ہوں، فیحیی بہ الارض بعد موتها، زمین جو مر چکی تھی گرمی کے زمانے میں، پورا مجمع زور سے بولو بے شک، ہاں زور سے بولو بے شک، اللہ فرما رہے مردار زمین میں بارش برسا کر میں نے پہلی بار جان ڈالی ہے، تو تمہارے سامنے برسات ڈال کر پوری زمین کو زندہ کر دیتا ہوں، تو انسان تجھے زندہ کرنے میں مجھے کیا طاقت لگے؟ بولو بھائی زور سے، طاقت لگے گی کچھ نہیں، سی وہ ارادہ کریں گے، ارادہ بس۔ یہ آنکھ کے پلکانے میں دیکھو، ادھر دھیان دو، کتنی دیر لگی؟ اتنی میں ساری کائنات پہلے سور پھونکنے پر مر جائے گی اور دوسرا سور پھونکا جائے گا، دوسرا ویسل بجے گا، سارے مردے زندہ ہو کر میدان حشر میں کھڑے ہو جائیں گے۔ مسئلہ یہی ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے اس مسئلے میں۔ قیامت پر ایمان ہے، جنت کا ایمان ہے، مگر کیسا ہے سمجھو، کمزور ہے۔ ایمان ہے، ذرا زور سے بولو نا بھائی، مگر کیسا ہے؟ کمزور ہے۔ کمزور ہے اسی لیے گناہ بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں، کمزور ہے اسی لیے نیکیوں میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، کمزور ہے اسی لیے مہمان مسجد میں آ جاتے ہیں، اور جو میزبان ہے پانولی کے حضرات وہ مسجد جمعہ کے دن بھی بہت دیر سے آتے ہیں۔ یہ جمعہ کے دن اذان ہو چکی ہے، 2-4 آدمی مسجد میں بیٹھے ہیں، غور کرو ذرا، جمعہ کے دن فرشتے آ کر تیار رہتے ہیں، جو پہلا آتا ہے نا، جو سب سے پہلا، 1 اونٹ اللہ کے راہ میں خریدا، ذبح کیا اور اللہ کے راہ میں کھلانے کا ثواب، نمبر 2 پر گائے کا ثواب، نمبر 3 پر بکری کا ثواب، نمبر 4 پر مرغی کا ثواب، نمبر 5 پر انڈے کا ثواب۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے انڈے کے بعد کیا؟ تو فرمایا فرشتے چوپڑا دفتر بند کر دیتے اور روانہ ہو جاتے، 5 آدمی کا نام لکھنے کے لیے آتے ہیں کہ کون پہلے 5 میں آتا ہے، پھر جس کو جو جتنا لیٹ آیا اس کو اتنا حصہ کم ملتا جائے۔ اتنی بڑی فضیلت کی نماز ہے۔ جنازے کی نماز میں اتنی تاکید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز پڑھ کر بھاگ مت جاؤ، دفن کرنے تک کھڑے رہو، دفن کرنے تک، تاکہ تم کو اپنی موت یاد آئے، اور یہ یاد آئے کہ یہ بڑی مونچھ والا چلا گیا تو میری تو مونچھ ہی نہیں، میری کیا حیثیت ہے، مجھے بھی یہاں آنا ہے۔ موت یاد آئے گی تو آخرت اور نیک اعمال کی توفیق ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی یہی ارشاد فرمایا، 1 اونٹ خریدا اور اس کو ذبح کیا اور لوگوں کو دعوت کرائی، اتنا ثواب ہے دفن کرنے تک کھڑے رہنے کا۔ بولو نا انشاءاللہ کھڑے رہو گے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو دوبارہ زندہ ہونے پر ہمارا ایمان ہے مگر کمزور ہے۔ مشکات شریف میں ایک حدیث آئی، قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، دھیان سے سنو، یہ بہت کام کا قصہ ہے، کہ ادھر آؤ۔ وہ آئے گا اللہ کے سامنے، اس نے کیا کیا ہوگا خبر ہے؟ وہ مسلمان ہوگا،
اس نے مرنے سے پہلے غلط کام کیا تھا. غلط میں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد حکم دیا دفنانے کا حکم کہ مسلمان مر جائے تو اس کو غسل دو، کفن پہناؤ، پھر دفن کرو. مشکات شریف کی حدیث میں یہ قصہ آیا. اس نے اللہ کے ڈر کے مارے کہ اللہ کا ڈر لگتا ہے کہ میں سامنے حاضر کس طرح ہوں گا، بس یہ سوچ کر اس نے گھر والوں کو اور دوستوں کو حکم دیا کہ میں مر جاؤں تو جلا دینا اور جتنی راکھ جمع ہو جائے اس کو دنیا بھر میں اڑا کے پھینک دینا. اللہ تعالیٰ تو اس راکھ کو بھی خبر ہے کہ ہواؤں میں وہ راکھ کہاں اڑ رہی، کہ درختوں کے اوپر پتوں پر پڑی ہے، کہ جنگل میں ہے، کہ سمندر میں ہے، کہ تالاب میں ہے، کہ ندی میں ہے. بھائی بے شک زور سے بولو اللہ کو خبر ہے کہ نہیں؟ سب چیزیں اس کے علم میں ہیں، مگر اس نے اللہ کے ڈر کے مارے ایسا کیا. اس کو بلایا جائے گا، کہا تو نے اپنے آپ کو جلانے کا حکم دیا تھا مرنے کے بعد. کہا ہاں. کہا کیوں ایسا غلط کام کیا ہے؟ تو ہمارے حکم کے خلاف ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ میرا تو ایمان تھا کہ مجھے تو دوبارہ زندہ کرنے ہی والا ہے، میرا پکا ایمان تھا کہ تو مجھے چھوڑنے والا نہیں، مگر بس ایک چیز کا ڈر، تیری ذات کا ڈر، تیرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، اسی لیے یہ غلط کیا، مگر اسی وجہ سے کیا ہے. مجھے یقین ہے کہ مجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے گا تو بھی تو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، مگر اے اللہ معاف کر دے اس غلطی کو. قیامت کے دن کہے گا مگر میرا تجھے بھی خبر ہے کہ میرا ایمان تھا کہ میں تو مجھے دوبارہ زندہ کرنے والا ہے. حدیث صحیح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے. مگر وہ چیز سنو، اس کے دل میں یقین تھا کہ میری راکھ بھی اڑا دی جائے گی، زور سے بولو تو بھی اللہ مجھے دوبارہ زندہ، بولو بھائی، کرنے والا ہے. یہ ایمان تھا اس کا. اور آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ کمزور ہے. غلط کتابیں پڑھتے ہیں، باہر کا ماحول غلط ہے، اخبارات میں غلط چیزیں آتی ہے تو اس کے پھنڈے میں آ جاتے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں کہ قبرستان سے آج تک کوئی آیا ہی نہیں ہے. بھائی صحیح بات ہے، بات تو بہت اچھی ہے، دیکھنے میں بہت اچھی لگے گی، مگر اس کا جواب ہمارے جیسے لوگوں سے پوچھو. اسی لیے فرمایا عالموں کے پاس بیٹھو، جاہلوں کے پاس نہیں. کوئی کلیکٹر کے پاس بیٹھنے کا حکم نہیں دیا، بادشاہوں کو بھی حکم دیا کہ عالموں کے پاس بیٹھو. بہت علماء ہیں، آپ کے اطراف میں کتنے علماء ہیں، مگر ہم لوگوں کو ان کی برائیوں سے ہی فرصت نہیں. کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ عالم کیا کام کر رہا ہے، چلو اس کے ذریعے سے امت کو کیا فائدہ. یہ سب تلاش میں رہتے ہیں، برابر دیکھتے ہیں ہم کہ کہیں ہاتھ میں آوے تھے اوچھے کہ نہیں، ہم نے تو اپنے باہر کری. جو عالموں کے بارے میں ایسی منفی سوچ رکھتا ہے، علماء کے بارے میں جو آپ کو دین پہنچاتا، ارے بھائی آسمانوں سے کہا گیا ہے کہ کوئی آدمی، زور سے بولو سب مل کر، گناہ سے خالی، تو پھر آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. ہر آدمی گنہگار ہے، نبیوں کے سوا کوئی باقی نہیں. مگر آپ سوچو، آپ مسلمان ہیں، مجھے عالم ہو کر آپ کے پیچھے پڑھ کر آپ کی برائی ڈھونڈنے کی کوئی حکم ہی نہیں. مجھے بہت لوگوں کی برائی ہے معلوم ہے، میں مسافر آدمی ہوں، میں سب کو دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے. میں ابھی کی بات کروں، میں رمضان پہلے بمبئی، یہ جو سب سے بڑی 5 اسٹار ہوٹل ہے نا، وہاں پڑوس میں اوبیروئی ہوٹل کے پاس ایک مسجد، وہاں میرا بیان تھا. لوگ آرام سے آتے ہیں، بمبئی کے لوگ، شہر کے لوگ. تو جن لوگوں نے مجھے دعوت دی تھی، کہا کھانا کھائے چلو ذرا دریا کنارے اتنی دیر ٹہلنے، لوگ آ جائیں اتنی دیر. میں نے ہمارے اس علاقے کے پانولی حلقے کے ایک آدمی کو دیکھا، بہت پراثر آدمی، یہ میری آنکھوں سے دیکھا. مگر میں آپ کو بتلا رہا ہوں علم دین ہم کو کیا سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے جانتا ہے، وہ سن رہا ہے. آج تک میں نے اس آدمی کا حال اس کی بیوی کو بھی نہیں بتایا اور اس کی اولاد کو بھی نہیں بتایا. میں گیا تب بھی اس آدمی کو دیکھا، اور جاتے اس کو یہ خبر نہیں کہ میں نے دیکھا ہے، کیونکہ سردی بہت تھی تو میں نے رومال اوڑا ہوا تھا. یہ جو فورن کی لڑکیاں آتی نا، فورن کی، دریا کنارے اس کو گلے میں ہاتھ لگا کے وہ بیٹھا تھا، گلے میں، یعنی صاف دیکھا 100% کہ وہی آدمی. مگر میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، مجھے سب مل کر جواب دو. مگر اس کی برائی کرنا ہو تو میں ابھی، میرے پاس تو 60 دیش کے، میرے پاس دین دنیا براڈ کاسٹ بہت بڑا، 60 کنٹری کے نمبر ہے. میں کوئی میسج چھوڑتا ہوں نا تو پوری دنیا میں پہنچ جاتا. مجھے جواب دو سب مل کر. اگر مجھے کسی کو بدنام کرنا ہو تو ابھی میں بدنام کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. میں نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تو اس کو ہدایت دے.
اس کا نام لے کر دعا کی. اللہ کا شکر ہے 3 سال بعد وہ دعا قبول ہوئی. آج وہ شریعت کا بہت بڑا پابند آدمی. ذرا زور سے جواب دو نا بھائی. میں اس کو بدنام کرانا چاہوں تو بولو زور سے. کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. زور سے بولو نا بھائی. مگر بولو, مجھے جواب دو. اجازت ہے شریعت کی طرف سے کسی کی برائی کرنے کی؟ بولو بھائی, اجازت ہے؟ آپ کو عالموں کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے. کیا آپ ان کے پاس بیٹھو تو ان کے اخلاق سیکھو گے؟ وہ تو آسمانوں سے کہا گیا کہ کوئی 95% اچھا ہے تو 5% اس میں برا ہے. کوئی 99% اچھا ہے تو 1% اس میں برائی ہے. مگر ہمیں اور آپ کو اس کی برائی تلاش کرنے کا حکم ہی نہیں, چھپانے کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کسی میت کو غسل دو آپ, اور اس میں کوئی برائی دیکھو, فرمایا اگر اس برائی کو چھپاؤ گے تو اللہ تمہارے 40 سال کے گناہ معاف کرے گا. آج ہم مردوں کی برائیاں کرتے ہیں, مردوں کی برائیاں کرتے ہیں. سوچو ذرا. میں تو کھلے عام کہتا ہوں, جو بات سچی اس میں اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں. کوئی کھلی بات. یہ حضرت مفتی عبداللہ صاحب رویدری رحمۃ اللہ علیہ کو ہم ہی لوگوں نے بدنام کیا تھا. پیپر والوں کو ہم ہی لوگوں نے, جو بھی ان کے دشمن رہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. مگر کبھی لوگوں نے عقل سے کام نہیں لیا. عقل اللہ نے استعمال کرنے کے لیے دی. جو تہمت لگائی ان پر, پہلے یہ سوچو ان کی 70 برس کی عمر تھی. ذرا زور سے بولو بھائی, کتنی تھی؟ اسلامی اعتبار سے تو 72 تھی. 20 سال سے ڈائلیسس چل رہا تھا. ذرا زور سے بولو نا, کتنے سال سے؟ 20 سال. ایک عالم دین کی بات کر رہا ہوں, ذرا ساتھ دو سچائی کا. زور سے بولو, ڈائلیسس کتنے سال سے تھا؟ 450 شوگر رہتی تھی, 450. اس کو بھی 18 سال ہو گئے تھے. آپ کسی ایم ڈی ڈاکٹر سے پوچھو کہ ایسی بیماری والا آدمی کبھی یہ گناہ کر سکتا ہے؟ پہلے یہ پوچھو. عقل سے سوچو, عقل سے سوچو. پیپر والا لکھ دے تو کیا سب بات مان لینے کی؟ ان کا خاتمہ تو امام میں وہاں موجود تھا. رات کو ان کی, میں سورت جا رہا تھا پروگرام میں, خبر ملی کہ طبیعت خراب ہے. میں بھروچ پہنچا تو حضرت نے کہا مولانا میرا کلمہ سن سکتے آپ؟ مجھے خود کو کہا, اور پھر کہا کہ بس یہ دعا کرو اللہ راضی ہو جائے. اور صبح میں خبر آ گئی. یہ اس شخص کی آخری زبان کے الفاظ. ان کے چہرے پر ہنستا ہوا چہرہ, انتقال کے وقت پیشانی پر پسینہ. یہ ساری ایمان کی دنیا نے کروڑوں انسان بھی کہے تو اللہ کے علم میں جو بات سچی وہی مانی جائے گی. لوگوں کے جھوٹ فریب سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے اللہ گواہ خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں, خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں. میں نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا, ایک شاندار باغیچہ, شاندار, اللہ گواہ, اور اس میں جوان چہرے کے ساتھ وہ ماشاءاللہ خوش و خرم بیٹھے ہوئے. یہ جنتی ہونے کی علامت ہے. زور سے بولو بھائی, کس کی علامت؟ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. مجھے آپ کی برائی تلاش کرنے کا حکم ہے اور نہیں ہے, اور آپ کو میری برائی تلاش. یہ جو ہمارے دل کالے اسی لیے ہو گئے, صبح ہوتے ہی دکھتا ہے گاڑی لاؤ کاٹھی کیا پیسہ کاٹھی لاؤ, آٹلو موٹو بنگلو کاٹھی منگلو. ارے وہ کہیں سے بھی لایا ہو, اس کا حکم ہے. کہیں سے وہ رات کو لوٹ مار کرنے گیا ہو, مجھے اور آپ کو کیا ہے؟ نہیں فکر ہے تو اس کو نصیحت کرو. آپ اس کی غائبانہ آپ برائی کرو گے, غیبت ہے غیبت. اور اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ کہ قرآن پاک میں اپنا سگا بھائی جو مر گیا ہے, انتقال ہو گیا, اس کا گوشت کھانے کے برابر کا, اس سے بھی سخت کہا ہے بعض روایات. اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ گے کہ پیار کرو گے, اس کے لیے رحمت کی دعا کرو گے؟ اور تہمت ڈالنا, جو آدمی گناہ میں ہے ہی نہیں, گناہ میں ہو تو بھی اس کی پیٹھ پیچھے برائی کا حکم نہیں. ہمارے دل اسی لیے کالے, دلوں میں سکون کیوں نہیں آتا؟ سکون اسی لیے نہیں آتا کہ ہم رات دن زبانیں چلاتے ہیں, آنکھیں بگاڑتے ہیں, لوگوں کے بارے میں غلط غلط سوچتے ہیں. یہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین مضبوط ہو جائے نا, تو آدمی کبھی گناہ والی بات نہیں سوچے. میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ آپ غلط غلط لٹریچر سامنے آ رہا ہے کہ آج تک قبرستان سے کوئی آیا ہی نہیں. شیطان ભડકાય કે આની વાત બરાબર છે, આજ સુધી કોઈ કબ્રસ્તાનથી આવું નથી, આપણે બી ખાઈ પીને મરી જ જવાનું છે. નહીં, آپ بھول کر رہے ہیں, آپ بھول کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے, میں اس کو اپنی زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں.
اگر کسی کو قبرستان سے واپس آتے دیکھا نہیں ہے تو آپ اللہ کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ زندہ نہیں کر سکتا ہے. زور سے بولو بھائی، سوچ سکتے ہیں آپ؟ زندہ کرنے کا ٹائم کب بتایا وہ پہلے سوچو. پورا مجمع زور سے بولو، کون سے دن زندہ کرے گا؟ قیامت کے دن. تو آپ کو انتظار کرو، قیامت کا دن تو آنے دو آج. اور عقل سے سوچو، عقل سے. چلو پانولی قبرستان میں جتنے مردے ہیں آپ کہو تو اللہ تعالیٰ ابھی جمعہ کے بعد، ابھی 1:30 بجے ہیں، 2 بجے نماز ہو جائے گی، 2:01 پر آپ کہو تو اللہ تعالیٰ شان ہوں سارے مردوں کو زندہ کرنے کی. سچے مسلمان ہو تو بولو بے شک وہ زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. زور سے بولو نا بے شک. مگر وہ نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا وہ بتاؤں، میں مثال دوں آپ کو. آج کیوں نہیں کرے گا وہ؟ ہم لوگ کہیں تو بھی نہیں کرے گا. کیوں؟ سوچو ذرا عقل سے. ابھی ان مردوں کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ یہ کنارہ مسجد میں جتنا پیسہ لگا ہے، یا گاؤں کی جتنی مسجدیں ہیں، مدرسہ ہے، اسکول ہے، پانی کا واٹر ورکس ہے، اور بھی جتنے سارے نیک کام ہیں، ان میں ان مردوں کے پیسے لگے ہیں. زور سے بولو بے شک. لگے ہیں کہ نہیں لگے؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں ہم کو قرآن میں کہ تم آج جمعہ کے بعد زندہ کر کے میرے پاس کیا کرواؤ گے؟ میں ان کو ادھورا ثواب دوں؟ ادھورا بدلہ دوں؟ آج زندہ کر کے ابھی وہ جو مسجدیں بنا کر گئے، مدرسے بنا کر گئے، اسکول بنا کر گئے، پانی کا واٹر ورکس بنا کر گئے، یا روڈ بنوا کر گئے، بیوہ یتیموں کے لیے کچھ کھول کر گئے، ابھی ان کی نیکیاں ختم نہیں ہوئی. قرآن میں پورا مجمع زور سے بولو، ابھی ان کی نیکیاں ختم، ابھی ان کی نیکیاں چالو ہے. دیکھو جواب نہیں دو گے تو دوبارہ نہیں آؤں گا. یہ مولانا شعیب صاحب نے پروگرام لیا ہے، آپ پوچھو کتنی محنت پڑی ان کو، آپ ان سے پوچھ لینا. جو میں ہوں کہ کوئی بھی عالم ہوں، آپ ان کی قدر اس بہانے کرو کہ وہ جو کہنا مانگتا ہے اس میں ہاں میں ہاں کرو کہ یہ سچائی کی بات کہہ رہا ہے. پورا مجمع جواب دو. ان سب کی نیکیاں چالو ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. چالو ہے. اور ان اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمانے کہ ان کی نیکیاں پوری ہوں گی. پورا مجمع بولو. کون سے دن؟ قیامت کے دن. نیکیاں پوری ہوں گی قیامت کے دن، لہذا بدلے کے لیے زندہ بھی کیا جائے گا. زور سے بولو. کون سے دن؟ قیامت کے دن. جب ضرورت پڑے گی تو وہ قیامت کا دن ہے. تب اللہ تعالیٰ فرمانے جب نیکیاں ایک ساتھ پوری ہو جائیں گی تو ان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. قرآن میں کہا گیا اشاروں میں، کیا ان کو آج زندہ کر کے ان کو ادھورا ثواب دو؟ تم تو جو کہے تمہارا دماغ وہاں کام نہیں کرتا ہے جو ساری کائنات کے مالک کا دماغ سوچتا ہے. اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو دماغ دیا ہے، یہ سو کہ اس کا دماغ کا پاور کیسا ہو. بس یہی فرق ہے، مخلوق ہے اس کی. بولو زور سے بے شک وہ ہمارا خالق و مالک ہے. تو آج زندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. دوسرا پہلو سنو، جو زنا کاریاں کرنے ہیں یا اس کا اڈا کھولتے ہیں، دیکھو نا پولیس پکڑ کے ریڈ میں پکڑتی ہے نا، یا فورن کی لڑکیاں یہاں پکڑائی، انڈیا کی لڑکیاں وہاں پکڑائی، ہریانہ پنجاب کی لڑکیاں، کشمیر کی لڑکیاں آتی تھی وہاں ریڈ پڑی اور یہ پکڑا گئے. اتنا مدعا مال ان کا پکڑا ہے. وہ زنا کاریوں کے اڈے چلاتے ہیں. ایسے شراب کے اڈے بھی ہیں، سینما تھیٹر، یہ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ کے کام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تم کہو تو ان کو بھی جمعہ کے بعد زندہ کر سکتا ہوں، مگر ان کو زندہ کر کے کیا کروں گا؟ ان کے گناہ ابھی چالو ہیں اور ان کے گناہ بھی پورے ہوں گے. پورا زور سے ذرا زور سے بولو. کون سے دن گناہ پورے ہوں گے؟ لہذا ان کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت پڑے گی قیامت کے دن. کیا ابھی ان کو زندہ کر کے میں آدھا ثواب دوں؟ عقل سے سوچو. اب جواب دو پورا مجمع. باہر سے بھی آواز آنی چاہیے، اندر سے بھی. آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے کسی کو؟ بولو. نہیں، ضرورت پڑے گی قیامت کے دن. اسی طرح دوسری مثال قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سمجھائی، جو میں آپ کو اپنی زبان میں مثال سے سمجھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے لیے تو صرف ارادہ ہی کافی ہے. قرآن پاک میں ہے کہ تمہارے آنکھ کے پلکارے کا جو ٹائم ہے وہ بھی اونلی فار ایکسپلینیشن، سمجھانے کے لیے، ورنہ مجھے آنکھ کے پلکارے کی بھی جو ہے ٹائم کی ضرورت نہیں. یہ تو سمجھانے کے لیے ٹائم دیا ہے 1 سیکنڈ کا. اس سے بھی کم ٹائم میں مار بھی دے گا قیامت کے دن، اور اس سے کم ٹائم میں قیامت کے دن دوبارہ زندہ بھی کرے گا. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج تک ہم نے کسی کو قبرستان سے آتا دیکھا نہیں، تو بھائی آپ نے نہیں دیکھا ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. اس کی مثال میں آپ کو یوں سمجھاؤں. ایک آدمی جنگل میں ہے، ذرا زور سے بولو بھائی جلدی جلدی. کہاں ہے؟ اس نے کبھی پانولی ریلوے اسٹیشن دیکھا نہیں، پانولی کا بس اسٹیشن یا انکلیشور کا بس اسٹیشن دیکھا نہیں.
اس نے سورت کا بڑودہ کا ایئرپورٹ دیکھا نہیں، اس کو دکان ہے، شاپنگ سینٹر یا ہوائی جہاز، کوئی چیز کی کچھ خبر نہیں، جنگل میں کیڑے مکوڑے کھا کے زندگی گزارتا ہے، پتے کھاتا ہے. یا نمن نکوبار میں جنگل میں ایسے انسان رہتے ہیں، کپڑے بھی نہیں پہنتے، مرد ہو کہ عورت، صرف اتنا سطر درخت کے پتوں سے چھپاتے، بس اتنا ہی سطر، ان کو کچھ خبر نہیں. آپ جنگل میں جاؤ اور آپ اس کو یوں کہو کہ دیکھو ہم پانولی حلقے میں ایک ریلوے اسٹیشن ہے، وہاں ہم رہتے ہیں پانولی پر، وہاں بس سٹاپ بھی ہے، ریلوے اسٹیشن بھی ہے، قریب میں انکلیشور شہر ہے، ادھر بڑودہ، ادھر سورت ہے، یہاں جو ہے ایئرپورٹ ہے، یہاں سے ہوائی جہاز اڑتے اور انڈیا میں اور باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، ادھر بمبئی دلی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، ہمارے یہاں اتنے بڑے بڑے شاپنگ سینٹر ہیں، ہمارے یہاں JDC ہے. آپ کہو کہ ہو ہمارے یہاں یہ پنکھے ہیں، فریز ہے، واشنگ مشین ہے، آپ سب چیزیں گنوایا. وہ جنگل میں رہتا ہے، اس کو کچھ خبر نہیں. آپ نے یہ کہا کہ دیکھو ہمارا یہ ریلوے اسٹیشن، ہمارا یہ پانولی ہے. مجھے جواب دو آپ، اگر وہ وہاں جنگل میں بیٹھے بیٹھے آپ کی بات کا انکار کر دے، ذرا زور سے جواب دو، ساری دنیا اس کو بیوقوف کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ بھائی زور سے بولو نا، کہے گی نہیں کہے گی؟ اس کو اگر پانولی ریلوے اسٹیشن اور پانولی گاؤں، انکلیشور، بڑودہ ایئرپورٹ، سورت ایئرپورٹ دیکھنا ہے، پورا مجمع زور سے بولو، تو اس کو جنگل چھوڑنا پڑے گا، بولو بے شک، اور ہمارے علاقے میں آنا پڑے گا. تو آنکھوں سے دیکھا تو یقین آ جائے گا. اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے، اگر تو نے کسی مردے کو زندہ ہوتے دیکھا نہیں ہے تو تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بیٹھے بیٹھے انکار نہیں کر سکتا. جیسے جنگل کا آدمی بیٹھے بیٹھے پانولی ریلوے اسٹیشن، پانولی، انکلیشور، بڑودہ کا انکار نہیں کر سکتا، ایسے تو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے کا انکار نہیں کر سکتا ہے. تجھے جنگل چھوڑنا پڑے گا، جیسے تجھے یہ دیکھ کر یقین آ جاتا ہے. ذرا زور سے بولو بے شک. سائنس اور ٹیکنالوجی اور دنیا کے جھمیلوں کو چھوڑ کر تو اللہ کی کتاب کو دیکھے گا اور اس میں قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کی جو دلیلیں دی ہے اس کو سمجھے گا. زور سے بولو بے شک، تو تجھے بھی یقین آ جائے گا کہ وہ دوبارہ پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. کتنا آسان جواب ہے جو قرآن نے سمجھا ہے. مگر قرآن پڑھنا کس کو ہے؟ آج کے مسلمانوں کو اچھی نصیحت کرو تو ابھی وہ برائیاں ڈھونڈتے اندر. آپ یہ کہو، جو آپ کسی کو کہو، پیپروں میں بھی آتا ہے کہ 2000 کلو اگر بادام ہیں کہ بھائی وہ کھاؤ، تو آج کا مسلمان نہیں کھائے گا. 2500 روپے کلو کا گٹکا ملتا ہے، وہ ضرور کھائے. یہ سوچ لو آپ، بادام سے مہنگا ہے گٹکا. 555 سگارٹ کلو میں وہ سگارٹ مہنگی ہے. یہ تو ہماری سوچ ہے. ہمارے پاس ٹائم ہے قرآن گجراتی تفسیر دیکھنے کا. مولانا عبدالرحیم صادق رحمۃ اللہ علیہ تھے راندیر کے، ان کی پرانی قرآن کی تفسیر بہت اچھی ہے گجراتی میں. مگر ٹائم کس کے پاس ہے؟ پھر واٹس ایپ کون دیکھے گا؟ موبائل ہم لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، مگر اللہ کے دین میں استعمال کر رہے ہیں تاکہ یہ موبائل ہم کو جنت میں لے جائے. اگر موبائل پر رات دن گندے چیٹنگ کریں گے، لوگوں کی ماں بہنوں کی ننگی فوٹو دیکھیں گے، گندی گندی چیزیں پاس کریں گے، بیکار ہنسنے کی چیزیں، بیکار، جس میں ہنسنے کے سوا کوئی فائدہ نہیں، جس سے دل مر جاتا ہے بار بار ہنسنے. کبھی کبھی ٹھیک ہے، جوانی کا دور ہے، انسان کبھی کبھی رات دن ایک ہی چیز، رات دن دوسرا کوئی کام ہی نہیں، وہ آپ کے دل کو کالا کر دے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ابو داؤد میں کہ یہ جھوٹی قسم مال تو بکوا دے گا، مگر اس پر جو کالا داغ لگے گا دل پر، حضور نے فرمایا قیامت تک اس داغ کو اللہ کے سوا کوئی مٹا نہیں سکتا. آپ سوچ لو، یہ جتنے گندے کام ہیں یہ دلوں میں کالے داغ دیتے ہیں، کالے داغ، یہ دل پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نیک کام سوچنے کی کبھی توفیق نہیں دیتا ہے. میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ذرا زور سے بولو، باہر والے بھی. قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہی ہونا ہے. بے شک بولو نے زور سے، ہونا ہی ہونا ہے، وہ چھوڑنے والا نہیں. یہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، آپ دیکھو اتنا ظلم ہو رہا ہے. ان کو کوئی کہ ان کی حکومت ان کے ہاتھ میں، سپریم کورٹ کے جج انہوں نے بٹھائے، ساری ملی بھگت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں انتظار ہوتا ہے
ان کی لاٹھی میں آواز نہیں آتی. ہمارا صبر کام آئے گا ایک دن انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے بولو انشاءاللہ وہ آنے ہی والا ہے. مگر کیا اللہ تعالیٰ نے دنیا ظلم و ستم کے لیے بنائی؟ آخر اس کا ایک فیصلے کا دن ہونا چاہیے جہاں ظالم کو ظلم کی سزا ملے اور مظلوم جس نے ظلم کھایا اللہ اس کو بہترین جنت میں داخل کرے. اب مسلمانوں جنت اتنی قریب ہے، اتنی قریب. میں نے آپ کو پچھلی بار بھی 2-3 سال پہلے آیا تھا، کہا تھا کہ قیامت بہت قریب. اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ 100 دھرتی کم ہو رہے روز، ابھی 200 کی تعداد بتلا رہی. ابھی میں نے 12 بجے جب انکلیشور سے نکلا میں نے دیکھا آج 92 یعنی 92، 100 میں 8 دھرتی کم اس وقت دنیا میں ہو چکے. آج کے پیپر میں آ گیا، دیکھ لو آپ. کل پاکستان میں دھرتی کم ہوا، اس وقت خبر آ گئی تھی کہ 20 آدمی مارے گئے. آج 40 کی خبر ہے جو زخمی ہوئے تھے اور ان میں سے مر گئے. کل ہی ہوا، کل صبح پاکستان میں. یہ سومناتھ، یہ گیر کا جنگل، یہ کچھ بھوج بے حساب جھٹکے آ رہے. ابھی یو پی مظفر نگر میں آیا تھا، اس سے پہلے لاتور عثمان آباد میں آیا تھا. پوری دھرتی ایسے کانپ رہی، پوری دھرتی کانپ رہی. پرسوں نوساری میں آیا صبح میں 1.8 کا، میں نے دین دنیا براڈ کاسٹ پہ رکھا تھا. یہ کیوں آ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فلاں تاریخ کو قیامت آ رہی، میں امت سونے والوں کو جگاتا ہوں. لوگ اندر اندر باتیں کرتے، مجھے پہنچتی ہے وہ بات. ہم کہ مول صاحب وہ بیوڑا ہوئے، کوئی بیوڑا ہوتا نہیں بھائی. میں تو سوئے ہوئے کو جگا رہا ہوں. ذرا زور سے بولو، سوئے ہوئے کو کہ جاگو، اب قیامت بالکل قریب آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ، رشوت، ظلم، زنا کاری عام ہو جائے گی. فبعدها سنوات الزلازل، اس کے بعد دھرتی کم کے برس قیامت تک شروع ہو جائیں گے. ذرا زور سے جواب دینا ایمانداری سے. میں آپ کو یہاں بیان میں کہہ کر گیا تھا کہ پوری دھرتی کانپ رہی. 1 سال برابر ہوا، 8-10 دن باقی ہے. پچھلے سال ہمارے علاقے میں بولو زور سے، ایمانداری سے بولو، دھرتی کم آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ بھائی زور سے بولو نا، گھبراؤ نہیں. ابھی نہیں آئے گا، زور سے بولو نا، ایمانداری سے آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ پوری دھرتی کانپ رہی، 200 جھٹکے آ رہے ہیں پوری. سب ویسٹ انڈیز میں میرے دوست ہیں مولانا اشرف صاحب. میں جب وہاں سے آیا تو انہوں نے کہا کہ مولانا میں آپ کو کہنا بھول گیا، ہم لوگ یہاں آئی لینڈ میں رہتے ہیں، ہم لوگ بیچ میں ہیں، چاروں طرف سمندر ہے ویسٹ انڈیز میں، بارباڈوس. کہا سمندر میں اتنے ڈینجر دھرتی کم ہو رہے ہیں کہ ہمارا پورا آئی لینڈ ہلتا ہے اور لوگ بھاگم بھاگ کر، پوری دھرتی کانپ رہی ہے. ذرا تو سوچو ہم آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. صرف اتنا ہی کہہ رہے ہیں قیامت قریب ہے، بڑی نشانیاں شروع ہو گئی. اب آپ کو یہ دنیا میں چند برس باقی، چند برس آگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زنا کاریاں بہت عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت اٹھا لے گا. مشکات شریف کتاب الفتن میں یہ حدیث آئے، 1 برس 1 مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن میں، دن گھنٹے میں، گھنٹہ منٹ میں، منٹ سیکنڈ میں بدل جائے. آپ آئندہ جمعے کو یاد کرنا، آپ کو ایسا لگے گا 1 دن کی طرح ہے. اب تو جلدی بولو، میں جلدی کرسی چھوڑ دوں. ایمانداری سے بولو، ٹائم میں برکت ہے، زور سے بولو. نہیں اٹھا لی. اور نئی نشانی، عالموں کو اٹھا لیا جائے گا. علم اس طرح ہم اٹھائیں. یہ مہویج کے مولانا الطاف صاحب یہاں تھے، مدرسہ اور اسکول چلاتے تھے. زور سے جواب دو، کیا ان کے جانے کا ٹائم تھا؟ یہ بولو نے بھائی ٹائم تھا. اللہ تعالیٰ ان سے ایک مخلوق کا کام لے رہا تھا. یہ پانولی جامع مسجد کے امام، کیا نام تھا جی؟ قاری عبدالستار صاحب، جوان آدمی تھے. دارالعلوم دیوبند کے 10 محدث چلے گئے، بڑے بڑے جن کا نام تھا دنیا میں. 1,500 علماء ہمارے انڈیا میں چلے گئے جوانی میں، تقریباً. یہ علم اٹھایا جا رہا ہے. ہم لوگ قیامت کے دوار پر جا رہے ہیں. بس بات ختم ہو گئی. اور ابھی میرے پاس ٹائم نہیں تو میں کھول کر بتلاتا. آپ کے انڈیا کا سب سے زیادہ چھپنے والا پیپر ٹائمز آف انڈیا ہے. اب آپ کو پیپر خریدنے کی ضرورت نہیں، اندر ہی اندر آ جاتا ہے. روز وہ رکھتے ہیں آن لائن پر. مارچ میں پہلے پانے پر یہ رپورٹ آئی سائنس والوں کے حوالے سے کہ دی ناسا سائنٹسٹ سیز دس از دا لاسٹ چانس، کہ ناسا کے ویگنانک لوگ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کو دنیا میں آخری چانس، آخری موقع، کہ تمہارے دھرم کے مطابق جو کرنا ہو کر لو، کچھ ہونے والا نہیں. دنیا جس کی ہے اس کو ختم کر دے گا. پورا مجمع جلدی سے جواب دو بھائی، دنیا کس کی ہے؟ اللہ کی. وہ میری اور آپ کی نہیں، ہمیں اور آپ کو رہنے کے لیے دیا. جو کرنے کا کام ہے، نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی. جو نماز روزے چھوٹ گئے اس کی قضا جلدی سے شروع کرو. زکوٰۃ بھی باقی ہو نہ ہے پیسہ تو وہ بھی پوری ادا کرو.
جن جن سالوں میں زکوٰۃ واجب ہوگی نکالنا پڑے، زندگی میں ایک بار حج کرنا، صدقے فطر کا معاملہ ہو، قربانی کا معاملہ ہو، قرآن کی تلاوت، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار، دعائیں، یہ سب چیزیں، یہی چیزیں آپ کو کام آئے گی۔ آپ نے پڑوسی کا حق کیا ہے، ادا کیا ہے، ماں باپ آپ سے راضی ہیں، آپ کی بیوی آپ سے خوش ہے، آپ اس کا حق ادا کرتے ہیں، آپ جو ہے بچوں کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم پر ہے یا صرف آپ انگریزی تعلیم پر دھیان دیتے ہیں؟ آپ کے بچے ہاتھوں سے نکل ہی جائیں گے، کیونکہ اسکول کالجوں میں جھوٹ سے بچنے کا کوئی علم، غیبت سے بچنے کا، تہمت سے بچنے کا، شراب اور دارو سے بچنے کا کوئی چیز پڑھائی نہیں جاتی۔ پرسوں کا گجرات متر دیکھو، چرچا پتر میں کہا ہے، یہ ولبھ ودیا نگر کتنی بڑی یونیورسٹی ہے آنند کی، اس کے ایک پروفیسر صاحب روڈ سے جا رہے اور ان کے شاگرد اسٹوڈنٹ ایک بائک پر 3 جا رہے اور اتنے فاسٹ کہ بال وہ پروفیسر صاحب بچے۔ گجرات متر دیکھ لو، پرسوں کا چرچا پتر میں ہے، ان کے استاد تو صرف انہوں نے کہا بیٹا کھڑے رہو، کھڑے تو رہ گئے، کہا کچھ کام ہوگا۔ اس کے استاد تھے وہ تینوں کے، کہ آپ کو شرم نہیں آتی، ابھی مجھے آپ لوگ گرا دیتے اور آپ اتنی فاسٹ جا رہے ہیں۔ تو اتنے خراب جواب دیے استاد کو اور استاد کو پیٹا، یہاں تک کہ ان کی انگلیاں فریکچر کر ڈالی، پھیٹ ماری استادوں۔ لکھنے والا میں نہیں ہوں، غیر مسلم ہے۔ یہ بات میں جب آپ کو کہتا ہوں تو آپ لوگوں کو برا لگتا ہے، پوری قوم کو کہتا ہوں کہ دنیا کی تعلیم کے ساتھ اولادوں کو دین کی تعلیم نہیں دو گے، زور سے بولو بے شک آپ کی اولاد آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ مجھے جواب دو سب مل کر جلدی سے، کیا کوئی استاد کو مار سکتا ہے؟ بھائی بولو نا، مار سکتا ہے؟ بروڑا ایم ایس یونیورسٹی میں دیویہ بھاسکر میں تھا، رمضان سے پہلے لیڈیز پروفیسر ہے سائنس کی، لڑکے جوان لڑکوں نے اتنا مارا کہ اس کے کپڑے پھاڑ کر سطر کھول ڈالا۔ آپ سوچ لو، آپ ایجوکیشن کا کوئی دشمن نہیں، مگر جو کمی رہ جاتی ہے اس کمی کو ذرا زور سے بولو بے شک اللہ کے دین کی تعلیم پورا کرے۔ دین کی تعلیم میں گناہوں سے بچنے کا پاور ہے، دین کی تعلیم میں خدا کی طرف آنے کا ماحول ہے۔ آپ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، ہم بہت اچھے، ہم خوش ہوتے ہیں، مگر دیندار بناؤ۔ بھائی ذرا زور سے جواب دو نا، میری بات دل میں اتر رہی ہے آپ کو؟ بولو بھائی غلط بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم قیامت کے بالکل قریب ہیں، آپ مجھے یاد کرو گے، میدان حشر میں ملاقات ہونے والی، پھر یاد کرو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو کرنا بھی، جیسے جمعے کی نماز میں آئے، ساری نمازوں میں آؤ، مسجدوں کو آباد کرو، علماء کو اللہ نے جن کو پیسہ دیا بار بار علماء کو بلاؤ۔ یہ زمین جیسے سوکھی ہو جاتی ہے نا، ہم بوڑ کا پانی پہنچاتے ہیں، اسی طرح یہ دل کی زمین بھی سوکھی ہو جاتی ہے۔ الگ الگ عالموں کو بلا کر مجلس جمع، اور اس سے دین، یہ جو زمین سوکھی ہو جاتی ہے اس پر پانی چھڑکو گے تو یہ زمین جواب دے گی۔ دعوت و تبلیغ کے کام کو اپنا کام سمجھو، مسجد وار جماعت میں بیٹھو، گھر گھر تعلیم زندہ کرو، اسی سے آپ کو دین ملے گا۔ یہ کان کھول کے سن لو، آپ اللہ کے راستوں میں جاؤ اور پھر امت کا درد پیدا ہو، اور کسی خانقاہ کے بزرگ کو پکڑ لو اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اپنے دل کی اصلاح کرو، اور دینی کتابیں پڑھو جو علماء حق کی کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اب وعدہ کر کے جاؤ زور سے، ہاں آج آپ جو انشاءاللہ دھیمے بولے تو آپ سمجھ لینا کہ قیامت کے میدان میں ملاقات ہوگی، مگر کنارہ مسجد میں مجھے نہیں دیکھو گے۔ یہ سن لینا، میرا مزاج ہے، جو سچائی کا ساتھ نہ دے اور اللہ کی ہاں میں ہاں نہ دے، ہم ان کے ساتھ رابطہ رکھتے ہی نہیں۔ بہت علماء ہیں، ان سے کام لے لینا۔ پورا مجمع انشاءاللہ کے ذریعے زور سے سچائی کے دل کے ساتھ جواب دو کہ آج ہی سے اپنے اللہ کے دین کی فکر کریں گے اور آخرت کی زوردار تیاری کریں گے۔ اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔